بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں تقدس، جس کی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہائے اللہ، کیا کروں میں؟ اس لڑکے کی تو ہر ادا ہی نرالی نکلی، کیسی مشکل میں ڈال دیا مجھے۔ اب میں کس طرح مہمانوں کی لسٹ ترتیب دوں؟ اس 20 کی گنتی میں کسے نکالوں، کسے رکھوں؟ ایسے خوشی کے موقع پر جسے چھوڑ گئے وہی خفا ہوگا۔ زینت آپا سمسام اور شندانہ کی شادی کے موقع پر نہیں پہنچ سکی تھیں۔ اب زیغم کی شادی کا سنتے ہی انہوں نے کال کی تھی، وہ تو سارا گھر آنے کو تیار ہے۔ وہ 2 میاں بیوی، 3 بیٹے اور 2 بہویں، 5 پوتے پوتیاں۔ اف میرے اللہ! میرا تو خیال ہے برات کے ساتھ آپا کا گھر آنا ہی چلا جائے، ہم سب اس دن آرام کر لیں گے۔ اور تو اور تم لوگوں کی پھپھو بھی تیاری کیے بیٹھی ہیں، انہوں نے تو اپنی نئی بہو کو مائکس کو بھی دعوت دے ڈالی۔ مجھے تو رشتہ داروں کی کال سن سن کر غش پڑنے کو ہیں، میرا تو بی پی لو ہو رہا ہے۔ شازمہ بھاگ کا گلوکوز تو گھول لاؤ۔ ایک گلاس میں امی تو ہاتھ پاؤں چھوڑے بیٹھی تھیں۔ اوہو، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہوش کھو دیے جائیں۔ میری پیاری امی جان، جو مہمان بھی آنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں دل کھول کر ویلکم کریں۔ اس خوشی کے موقع پر کسی کو منع تھوڑا کرتے ہیں، ایسے موقع کون سا روز روز آتے ہیں؟ ایک بار ہی تو بندے کی شادی ہوتی ہے زندگی میں، اب اس میں بھی خاندانی اکٹھا نہ ہو تو پھر بھلا کب؟ اور ویسے بھی مہندی اور ولیمہ ہوگا نا، صرف بارات کے دن ہی گنے چنے مہمان ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس روز بزرگ خواتین و حضرات ساتھ جائیں گے، بچے گھر پر رہیں گے، یہی مناسب طریقہ کار ہے۔ کیونکہ کیا مطلب؟ کیا میں نہیں جا سکوں گی اپنے پیارے بھائی کی بارات پر؟ اف، کتنی مشکل سے تو ڈریس سلیکٹ کیا تھا میں نے، بالکل آپ کی ہدایت کے مطابق، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ خواتین و حضرات ہی جائیں گے۔ یہ تو ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں بتائی دے رہی ہوں، میں اس ظلم و زیادتی پر احتجاج کروں گی، دھرنا دوں گی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے شازمہ بازو لہرا لہرا کر واویلا کرتی رو دینے کو تھی۔ میری پیاری بہن، اب دھرنا دینے کا زمانہ گیا۔ وہ دن اور تھے جب عوام کی سنوائی ہوتی تھی، وہ انہیں حق رائے ہی استعمال کرنے کی پوری آزادی تھی۔ اب تو ایسا سوچنے والا ہی مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے دھیان سے کوئی بھی لفظ منہ سے نکالو اور بے فکر رہو، تمہارا بھائی تب تک بارات لے کر نہیں جائے گا جب تک میری پیاری بہنہ ساتھ نہیں ہوگی۔ میری ساری خوشی تو تمہارے ہی دم سے ہے۔ زیغم نے اسے بھرپور دلاسا دیا تھا اور اس کے مرجھائے چہرے پر ہنسی چھلکنے لگی۔ سچ بھائی؟ چلیں پھر ٹھیک ہے، باراتیوں کی فہرست میں پہلا نمبر میرا، باقی کی گنتی آپ امی کے پاس بیٹھ کر پوری کر لیں۔ وہ مسرور سی اٹھ کر چلتی بنی اور بقیہ لسٹ ترتیب دیتے ہمیں دانتوں پسینہ آ گیا۔ اس دن کا دعوت نامہ نہ ابو کے کسی دوست کو دیا جا سکتا تھا نہ ہمارے، پھر بھی کرتے کراتے چھوڑتے جاتے 25 کی تعداد بن ہی گئی تھی۔ یہ لیں جی والدہ محترمہ، آپ کی ہدایت و اصولوں کے عین مطابق یہ کٹھن کام تو سر انجام پا گیا ہے۔ اگر حکم کریں تو ایک بار پڑھ کر سنا دوں۔ ویسے اس فہرست میں ہم افراد خانہ کے علاوہ وہ شامل نہیں، ان میں ہیں آپ کا میکہ اور آپ کا سسرال۔ انتہائی مدبرانہ لہجے میں بولتے زیغم کے شانے پر ایک کراری سی دھپ پڑی تھی۔ بہت اچھے، ایک تو اس مشکل مرحلے سے نمٹنے میں میرا سر درد سے پھٹنے کو آ گیا ہے اور تم نے سارے مہمان میرے ہی ٹھہرا دیے۔ اب اگر اپنے میکے میں سے کسی کو چھوڑوں تو ناراضی مول لوں، لیکن پھر بھی اس طرف سے تو میں نے چیدہ افراد کو ہی چنا ہے۔ جو باقی رہ گئے ہیں ان سے کسی طور معذرت کر ہی لوں گی، مگر تمہارے باوا کی بہن بھائیوں میں سے کوئی رہ گیا نا تو بہت برا ہوگا، تب گناہگار میں ہی ٹھہرائی جاؤں گی کہ یہی نہیں چاہتی اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ زندگی کے آخری سانس تک کوئی نہیں بخشے گا مجھے۔ ساری عمر بیت گئی ان لوگوں کے نخرے اٹھاتے، اور یہ تو موقع ہی ایسا ہے جب کسی بھی بات پر ان سب کو اعتراضات اٹھانے کا گویا لائسنس مل جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کوئی بدمزگی ہو، خوشی کا وقت خوشی میں ہی گزرتا بھلا لگتا ہے۔ اب اس وقت میں کسی روٹھے کو منانے کا کام نہیں کر سکوں گی، اور میں نے تو اس کوشش میں اپنی پوری جان لڑا دی ہے۔ دعا کرو ساتھ خیریت کے ہر کام ہو جائے
اور ہاں اپنے باپ کو ضرور ایک بار یہ فہرست دکھا دینا، یہ نہ ہو باقی سب رہ جائیں ایک طرف اور تمہارے ابو ہی کو کسی کی یاد کو لیے بیٹھے ہوں۔ امی صوفے کے بازو پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہیں کیا واقعی ایسا بھی کچھ ہے؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا تذکرہ نہیں کیا۔ کون ہے وہ خاص شخصیت؟ نام کیا ہے ان کا اور کہاں رہتی ہیں؟ زیغم متحیر سوال پر سوال کرتا جا رہا تھا۔ امی کے ماتھے پر بال ابھرنے کے ساتھ ہی ہاتھ بھی حرکت میں آیا۔ ایک بار پھر اس کے شانے کی خبر لی گئی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ زوردار انداز سے۔ یہ کیا اول پھول بکے جا رہے ہو؟ کون سی شخصیت؟ ارے میں تو تمہارے کسی چچا پھوپھی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں جن کا نام لسٹ میں شامل ہونے سے رہ گیا ہو، اور تم ہو کہ حد ہو گئی ویسے۔ امی بڑبڑاتی چل دیں۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ دولہا بنے زیغم کے چہرے پر ایسی مدانت بھری مسکراہٹ تھی کہ بے اختیار پیار آ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، آج تو سچ میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا میرا بھائی۔ ہمیشہ اول جلول سے حلیے میں رہنے والے کی تو جیسے حیت ہی بدل گئی تھی، نظر نہ ٹھہر رہی تھی اس پر۔ امی بار بار بلائے لے رہی تھی۔ ہم سب کے دل اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ میری وقتاً فوقتاً کی گئی تاکیدوں کا ہی اثر تھا کہ باقی سب نے اپنی تیاری میں سادگی کو ملحوظ خاطر رکھا تھا اور سب ہی نہایت سوبر اور سنجیدہ مزاج سے لگ رہے تھے۔ آپ سب کو دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا کہ باراتی ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہیں درس کی محفل میں جا رہے ہوں۔ پھوپھی کے منہ پھٹ سی پوتی نے تو بنا کسی لاگ لپیٹ کے نش سے کہا تو مجھے جھٹ میدان میں اترنا پڑا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، اور پھر آپ کو علم ہے نا کہ ہم سب باراتی بن کر کسی ہوٹل یا میرج ہال تو نہیں جا رہے، ہمیں مسجد جانا ہے، اسی لیے سب نے خاص طور پر سادگی کا اہتمام کیا ہے۔ لاسٹ ویک ہم بھی مسجد ایک نکاح میں شریک ہوئے تھے چاچو، اور میں نے وہاں کسی کو اتنا سادہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی فیشن ویک میں شریک ہوئے ہوں۔ سب نے ایسی زبردست ڈریسنگ کر رکھی تھی، کیا بتاؤں۔ وہ آنکھیں نیچے پھر کھول کر بول رہی تھی، تو یہ تو بہت بری بات ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر مسجد کا احترام تو ہر صورت واجب ہے۔ خواہ کا فیشن ہم سب کی زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکا ہے، لیکن ہمیں جدت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی روایت اور اقتدار کو بھی بالکل نہیں بھولنا چاہیے، جو ہمیں صرف مسجد ہی تک نہیں بلکہ تمام زندگی کے لیے سادگی کا ایک لازمی جز قرار دیتی ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی اور عافیت ہے۔ اور خیر سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہم کسی دوسرے پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، لیکن اگر کسی کا عمل درست نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان کے لیے مثال بن جائیں۔ اور ہاں یاد آیا، سب نے تیاری سے پہلے وضو تو کر لیا تھا نا؟ میں نے زرنش سے پوچھتے قدم بڑھا دیے تھے۔ ویسے کیا واقعی ہم سب ٹھیک نہیں لگ رہے؟ اس نے شاید میری بات سنی ہی نہیں تھی، اسے تو نئی فکر پڑ گئی۔ میرے پیچھے آتے وہ بے چین سی پوچھ رہی تھی۔ میں نے رک کر اسے دیکھا۔ کم آن یار، تم بھی کیا ایک چھوٹی سی بچی کے باتوں میں آ گئیں؟ سب ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا، تم تو منہ دھوئے بنا بھی مجھے اچھی لگتی ہو، اور اس پل تو سادگی میں بھی پرکاری کی اعلیٰ مثال لگ رہی ہو، اتنی دلکش، اتنی پیاری کہ میں نے تو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اوفو، ایک تو آپ بھی نہ، وہ پل میں مطمئن ہوتی، شرمیلی سی مسکان سے کہتی دوسری جانب چلتی۔ میں مسکرا دیا۔ یہ بیویاں بھی نہ کتنی سادہ دل ہوتی ہیں، ایک ہی فقرے سے بہل جانے والی معصوم سی مخلوق۔ دنیا نے تو یوں ہی پر کا کوا بنا رکھا ہے، اگر وہ بھی میری طرح الفاظ کا استعمال کرنا سیکھ لیں تو بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چونکہ مسجد میں وقت مختصر اور مخصوص ہوتا ہے، اس لیے ابو جلدی کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے سب کو گھیر کر باہر کی راہ دکھائی، جہاں ایک سجی سجائی مرسڈیز کے علاوہ ایک ہائی ایس موجود تھی۔ شاندار بارات ایک شان سے روانہ ہوئی، اور مسجد کے بڑے صحن میں اتنے رنگ بکھرے تھے کہ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھیں چندھیا گئیں۔ تیز شوخ سنہرا رنگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک، خوش باش چہرے، لاپرواہ انداز۔ اف، تو پھوپھی کی پوتی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور تو اور جب ثانیہ کی فیملی نے آ کر ہمیں ویلکم کیا تو انہیں دیکھتے ہی سب کی تیز نظروں نے
میرا حصار کر لیا۔ میں سمجھ کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب کرتا بھی کیا کہ میرے ساتھ مل کر سب کو سادگی کا درس دینے والے دولہا میاں کے سسرال والے بھی ایسے رنگوں میں لپٹ کر آئے تھے کہ کیا کہنے۔ اب ایسا تو تھا نہیں کہ موصوف کا دلہن صاحبہ سے رابطہ نہیں تھا۔ شادی کی ساری شاپنگ باہم مشاورت سے ہی کی گئی تھی، تو کیا اس سلسلے میں کوئی میٹنگ نہیں ہو پائی تھی؟ حد ہو گئی ویسے۔ اب لے کے مجھے سب کی نظروں میں گھونچو بنوا دیا، الو نہ ہو تو۔ میں دانت کھچکھچاتے ہنستے مسکراتے زیغم کو گھور رہا تھا، جو بڑے سارے گھیر کا غرارہ سنبھالے کھڑی فرین آنٹی سے بلائیں اتروا رہا تھا۔ رشتے کی خالہ ساز بھی جدید تراش خراش کے لباس میں بنا دوپٹے کے کھڑی اس سے ہنس ہنس کر حال حوال لے رہی تھی۔ 2-3 سالیوں نے فٹ سیل فون سامنے کر کے جو سیلفیاں لینی شروع کیں، اور یہ حال تو چاروں طرف ہی تھا۔ یہاں موجود ساری عوام اسی کار خیر میں شریک تھی۔ بھاگم بھاگ پروفیشنل کیمرہ مین بھی چلے آئے۔ اب تو سب نے ہی صفیں سیدھی کر لیں۔ افسوس کہ جہاں اس قرینے کی ضرورت تھی وہاں کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ایک طرف چند افراد کی جماعت نماز عصر ادا کر رہی تھی۔ مجھے وہی یکدم ایسی شرم آئی کہ سب چھوڑ چھاڑ جا کر ان میں شامل ہوا۔ میری دیکھا دیکھی ابو اور دیگر کچھ اور لوگ بھی آن کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ کئی دن بعد باجماعت نماز کا شرف حاصل ہوا تھا۔ شاید جمعے کے بعد، اور اب تو ہمارے ہاں یہی رواج رہ گیا ہے، عید کے عید یا پھر بہت ہوا تو جمعے کے جمعے جماعت میں شمولیت۔ اف، کیا بن گئے ہم لوگ بھی! جو کام زندگی کا لازمی حصہ قرار پا چکے ہیں، ان سے ہی پہلو تہی برتنا، اور جو چیزیں باعث وبال ہیں ان کے بنا سانس نہ لینا۔ بس اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ ہم خود اپنی ذات پر ظلم کیے چلے جائیں، تف ہے اس انسانیت پر۔ شرمساری بتا رہی تھی کہ اب ایمان کی رمق باقی ہے، اور یہ یقیناً مقام شکر تھا۔ لیکن افسوس ہوا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ایسے مقدس مقام پر آ کر بھی اندر کا میل کچیل نہیں نکال پائے تھے۔ یہاں میرا کسی ایسے ایونٹ پر پہلی بار آنا ہوا تھا۔ کچھ اڑتی سنتا تو رہتا تھا، لیکن آج جب اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا تو میں چاروں اور دیکھتا حیران اور پریشان ہو رہا تھا۔ سب اس جگہ کا احترام بھلائے اپنی اپنی سرگرمیوں میں یوں مشغول تھے گویا کسی پکنک پوائنٹ پر آئے ہوں۔ یا اللہ، کیا ہوتا جا رہا ہے ہماری قوم کو! بے اختیار دل کر لایا تھا۔ رنگ برنگے پیراہن میں ملبوس ادھر سے ادھر اٹھلاتی پھرتی کئی ایک خواتین تو جیسے کسی میلے میں آئی تھی۔ مجال ہے ذرا بھی پرواہ ہو کہ کس مقام پر موجود ہیں اور اس جگہ کی حرمت کے کیا تقاضے ہیں۔ سر نہ ڈھانپنا تو آج کل کا جدید فیشن ہے، لیکن اس سے بھی ابتر بازو اور پنڈلیوں کا بے ستر ہونا، جس کا شکار یہاں کئی ایک کو دیکھا، اور بے اختیار لاہور پڑھنے ہوئے نظریں چرانی۔ بے فکر اور کھلنڈرے نوجوانوں کی ٹولیاں سیل فون ہاتھوں میں دبوچے جگہ جگہ رک کر سیلفیاں لیتے بے دھڑک آنکھیں بھی سینک رہے تھے۔ اور تو اور ہر آنے والے دلہن پر بے لاگ تبصرے الگ۔ کئی ایک فقرے سن کر تو میرا چہرہ ہی لال ہو گیا۔ اگر تو مجھے اس جگہ کا خیال نہ ہوتا تو شاید کسی سے بھیڑ پڑتا۔ بے شک مسجد میں نکاح کی روایت بہت خوبصورت ہے، مگر ہم لوگ جس طرح بے حس اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، کیا ایسی صورتحال میں اسے مزید فروغ دیا جانا چاہیے، یا پھر ضمن میں کچھ قوانین کا اجرا ہونا چاہیے؟ دیکھیں خوب دیکھیں، اب دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں تو کہا کہ مسجد کا احترام کا پورا خیال رکھا جائے۔ مجال ہے جو ڈھنگ سے کوئی تیاری کرنے دی ہو، نہ کپڑے نہ جولری اور جوتے بھی کہا کہ پرانے پہن جاؤ، وہاں تو ننگے پاؤں ہی پھرنا ہے۔ اور باقی ساری دنیا کو دیکھا، ملاحظہ کریں زیغم کے سسرال کی تیاریاں، کیسی شاندار ڈریسنگ ہے سب کی، اور کیا مجال کی جولری پہن رکھی ہو، اور کیا کمال کی جولری پہن رکھی ہے۔ وہ لڑکی والی ہو کر ایسے ٹھاٹ باٹ سے آئی ہیں، اور ہم لڑکے والیاں ہو کر ان سب کے سامنے کام والیاں ماسیاں لگ رہے ہیں، اور وہ سب اب ہمیں ایسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں نا کہ شرم آ رہی ہے۔ ان سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ نے تو سچ میں مروا دیا ہمیں، پہلا امپریشن ہی ایسا برا پڑا ہے ان پر۔ وہ کیا کہتی ہوں گی کہ مارے غصے اور ملال کے نشت سے بات ہی مکمل نہ کی گئی۔ شازمہ اور شندانہ بھی منہ پھلائے کھڑی تھی، یقیناً وہ بھی صورتحال پر مجھ سے خفا ہو چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، میں سب طرف دیکھ ہی تو رہا ہوں،
और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ जिसने कम अज़ कम मुझे इन लोगों से अलग ही रखा, जो दुनिया दिखावे के चक्कर में पड़कर अपना असल भूले बैठे हैं। मुझे खुशी है कि तुम लोग, कम अज़ कम तुम लोगों का हुलिया तो इस लायक है कि यहाँ खड़ी मुझे बुरी नहीं लग रही। अगर मेरे कहे का यकीन ना आए तो मेरी आंखों में गौर से देख लो। यहाँ मौजूद हज़ारों सजी समरी औरतों में से सिर्फ तुम सबसे बेहतरीन लग रही हो। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, ये मस्जिद है, यहाँ सर ढाँप कर रखो, बल्कि कोशिश करो हाल में ही रहो जहाँ पर्दे का इंतज़ाम है। शहर में तो भांत भांत के लोग जमा हैं जो बिला लिहाज तमीज़ के इर्द गिर्द बुलाए बस सेल्फियाँ लिए जा रहे हैं। कौन आगे आ रहा है और पीछे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और यूं ही ख्वामख़्वाह किसी के सामने घबराने और शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। पूरे एतमाद के साथ इनका सामना करो, बल्कि अगर मुमकिन हो तो इनकी अजीम कोताही का एहसास दिलाओ, ताकि आइंदा इस जगह आने से पहले वो इसकी हुर्मत को सोचकर घर से निकलें। और मेरा ख्याल है कि अब अंदर चलते हैं, क्योंकि कहीं वो सब मुझे नज़रबाज और ताड़ू ना समझ लें। वो सब अपनों से परे होकर इधर उधर ताक झाँक करता फिर रहा है और मेरे ख्याल में ज़ैगम साहब की बारी आने का वक्त भी हुआ चाहता है। हाँ, मेरा भाई भी आज पराया हो जाएगा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। तो वह है भाई, आप तो ऐसे लहजे में दुआ कर रहे हैं जैसे लोग अक्सर बेटियों के लिए करते हैं। शाज़मा हंस पड़ी। इस दुआ की हकदार सिर्फ बेटियां ही नहीं होती प्यारी बहना, ये दुआ तो बेटों के लिए भी मांगना चाहिए। अगर बेटी ने अगले घर जाना होता है तो बेटा भी एक दूसरे घर से रिश्ता जुड़ता है, और जिनके माहौल और मिजाज से इसे भी दो चार होना पड़ता है, और जो इस पर जाने कैसे असरात मुरतब करें ये तो अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। लेकिन हमारा हक़ तो यही है ना कि हम दुआ करते रहें। मैं इब्राहिम अंकल के साथ खड़े इनके कुछ ऊल जलूल से रिश्तेदारों को देखते कह रहा था। इन तीनों ने मेरी निगाह का ताक़ुब किया और मुस्कुरा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जरनिश की तायद में मैंने मतानत से सर हिलाया। मैंने पहले भी जो कहा वो सब ठीक कहा था। जी जी बिल्कुल, आप कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकते। और अब चलें, अम्मी बाकायदा तौर पर हम सारों को घूर रही हैं। ये ना हो वो खर टोली बनाए फिरने पर इतने लोगों में बदलिहाज बरस भी पड़े, बिला लिहाज बरस भी पड़े। इसे फ़िक्र लाक हुई थी। शाज़मा और शंदाना तो घबरा कर चल दी। मैं इसके हम कदम हो लिया। लेकिन आप सब अभी यहीं ठहरें और जो सवाल मेरे दिल में आया था इसका जवाब सोचें पूरी ईमानदारी के साथ।